روشن زندگی کی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آئیے اپنی تندرستی کی بات کریں اور اٹھائیں ہر قدم صحت کے سنگ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حاجرہ احمد سے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری اس ریکویسٹ کے اوپر آئیں کہ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہم رمضان کے اوپر اپنا یہ والا پروگرام کریں۔ نارملی ہائیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے روزوں کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس قسم کی سیر کے وقت تو آپ نے بتا دیا، افطار کے وقت بھی بتا دیا، لیکن اگر ایک نارمل بات کریں کہ آپ روزوں میں کس قسم کی ڈرنکس لیں کہ آپ کی ہائیڈریشن بھی برقرار رہے اور آپ کو کوئی اس کی وجہ سے کوئی ایشوز بھی نہ پیدا ہوئیں۔ اچھا، ہائیڈریشن پبلک اویئرنیس کے لیے کہ پانی آپ کے جسم میں اس کی مقدار پوری رہے، جی جی پانی کی کمی واقع نہ ہو۔ جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کا جو روزہ ہے اس میں بہت کم چانسز ہیں نارمل ہیلدی انڈیویجول میں کہ پانی کی کمی ہو، کیونکہ ہم سحری کے ٹائم اتنا لے لیں گے، لائک پانی پی لیا یا لسی پی لی یا یخنی ہے یا کوئی چیز جو ہماری فیوریٹ لیکوڈ ہے ہم نے لے لیا، اور جو ہم نے کھانا کھایا اس میں بھی اتنا پانی کی مقدار ہڈن موجود ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی جی جی ہوتی ہے۔ تو پانی کی مقدار ہماری سحری کے ٹائم ہو گئی۔ پھر جب ہم افطار کرتے ہیں دن میں، ڈپینڈز آن دا ٹائپ آف ورک وی آر ڈوئنگ۔ جی جی اگر ہمارا ٹیبل ورک ہے، آفس میں کام کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی ہماری جو پانی کا نکلنا ہے جسم سے پسینے کی تو شکل اتنا میں یا زیادہ نہیں ہو، نہیں ایواپوریشن ہوگا، نہیں ہو نہیں رہی ہے، ہوتی۔ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، دقت نہیں ہے، ان کو ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز کم ہے ایک کم ہے۔ نارمل انڈیویجول کے لیے۔ جی جی لیکن ایک مزدور جو سارا دن کام کر رہا ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، یا اس کی کوئی بھی اور بندہ جس کی کام کی نوعیت ایسی ہے، تو ہاں ڈیفینیٹلی اس میں پانی کی کمی ہو ہو سکتی۔ سکتی ہے۔ اس سچویشن میں اگین وہی کہ سحری کے ٹائم جتنا لیکوڈ آپ پی سکتے ہیں، بلکہ وہ جو کھانا کی جگہ آپ نے بچائی تھی 1/3 حصہ جو پانی کا ہے وہ پورا کریں۔ جی جی اوور ڈرنک بھی نہ کریں کہ بہت زیادہ پینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور بیچ والے 10-11 گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں، تو جب سحری کرتے ہیں اس میں بھی ایسی ڈرنک پئیں جس میں آرٹیفیشل یہ چینی یا میٹھا کم ہو، کیونکہ جتنا کانسنٹریٹڈ آپ پانی پئیں گی اتنا ہی آپ کو مزید پانی کی ضرورت پڑے گی، جی جی جسم میں سے آپ کو لینا پڑے گا۔ تو سمپل واٹر جو کہ بالکل آئسوٹونک ہوگا ہماری باڈی کے ساتھ، وہ ہمارے لیے زیادہ ہائیڈریشن بہتر قائم کر سکے گا۔ ہاں، سحری افطاری کے وقت اگر آپ اس کو ہائیڈریشن کو اگلا روزہ بھی آنا ہے تو لیمونیڈ، شکنجبین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہترین ڈرنک ہے کہ اچھا اس میں آپ تھوڑا سا نمک، اگر آپ ہائپر ٹینسو نہیں ہیں، اور ہلکی سی چینی اور لیمو، پانی، یہ 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 بہترین ہے۔ ہائیڈریشن کے لیے آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کھانا وغیرہ کھا چکتے ہیں، نماز ہے، تراویح ہے، آپ نے اکثر مساجد میں دیکھا ہوگا کہ جو تراویح پڑھنے آتے ہیں ساتھ پانی کی بوٹل اکثر لوگوں نے رکھی ہوتی ہے۔ جی جی دیٹ از گڈ ہیبٹ کہ اچھا ان بٹوین کہیں آپ کو پیاس لگتی ہے تو جب آپ 20 یا جتنی بھی تراویحیں پڑھ کے نکلیں تو پانی کی بوتل آپ پانی کی کو ختم رکھیں۔ ہو، جی جی پی چکے ہوں۔ پھر آپ آتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، سوتے ہیں، بیڈ سائڈ پہ پانی رکھ لیجئے، ٹل سحری بیچ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں تاکہ وہ آپ کے پارٹ آف بلڈ سٹریم بنتا رہے، اور جو ٹاکسنز بلڈ میں ہیں یا کوئی چیز اس کو صفائی ہے، میٹابولزم کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے پانی، تو وہ اس میں سے اپنا کام پورا کر کے صبح تک وہ ایکسکریشن سٹیج پر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رات کو بھی سائڈ میں رکھ لیا، پانی رکھ لیا، جب ضرورت پڑی چاہے تھوڑا تھوڑا پیا۔ تو یہ تو ایک بڑا اچھا سورس ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کا اور اپنی جو کمی ہے پانی کی بالکل پوری جی، اور کرنے کا۔ خاص طور پہ جب ہم بزرگوں کی بات کریں تو ان کے تو جو ان کے بچے ہیں، جوان گھر میں لوگ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ کورڈ گلاس یا کورڈ جگ سائڈ پہ ضرور رکھیں۔ سائڈ پہ رکھا تھوڑا سا لتھارجک بھی ہو جاتے ہیں کہ کون جا کے پانی پیے، ڈالے یا نکالے، بالکل۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر سائڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے تو یقیناً اس میں سے گلاس 2 گلاس رات کو پی لیں گے، جی جی اور رکھنا چاہیے۔ پانی کے علاوہ کوئی ڈاکٹر صاحبہ ایسی اور ڈرنکس ہیں جو آپ کی جو ڈائجیشن، جو بھی آپ نے خوراک کھائی اس کا جو اثر ہے یا اس کو ریٹین کریں دیر تک آپ کے اندر،
یا کوئی ایسی ڈرنک نہیں ہے، پانی صرف پئیں؟ قدرتی چیزیں جو ہے نا پانی یا لیکوڈز میں ملا کے، جیسے فار ایگزامپل ستو کا استعمال بہترین تھا، کیا جا سکتا ہے، لسی ہے بہترین ہے، لیمنیڈ کی میں نے بات کی، فریش فروٹ جوسز کی بات کی، یہ جو کیوا گرین ٹی ٹائپ چیز ہے اگر جی سردیاں ہیں تو جی یہ بھی ہم لے سکتے ہیں، اس جی میں جی ہائیڈریشن کو مینٹین بھی رکھیں گے اور گڈ فار ہیلتھ۔ یہاں پہ اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ جو فزی ڈرنکس ہیں، پیپسی کولاز ہیں اور پتہ یا نہیں کیا کیا اسپرائٹس ہیں، اور یہ بھر رکھتے ہیں فریج میں کہ روزہ کھولتے بھی پئیں گے اور سحری میں بھی، تاکہ ہضم بھی اچھا ہو۔ اور یقین کیجئے اس سے بڑی زہر اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اس میں اتنی شوگر ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی نظر ہوتی نہیں ہے، آتی۔ اور اس کی ہائیڈریشن کے لیے یعنی ایک گلاس اگر ہم پی لیتے ہیں نا تو اس کو ڈائلیوٹ یا اس کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے گلاس پانی پینا پڑتا ہے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے۔ نہایت خطرناک ہے صحت کے لیے۔ نیور ایور گو فار دا فیزی ڈرنکس ان سحری اینڈ افطار، بالکل بالکل آؤٹ کر دیجیے اپنے ڈائٹ سے۔ جی جی تو یہ چند ایک ڈرنکس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ان کے ٹائمنگس بھی میں نے بتایا ہیں کہ کس اور کیسے ہم نے پینا ہے جی۔ وقت میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے ہم نے کچھ باتیں کی پہلے بھی کہ لوگ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، یہ وہ آپ کے خیال میں کوئی ایسی 3 یا 5 یا 4 کامن مسٹیکس ہیں، لوگ جو کامن غلطیاں کرتے ہیں رمضان کے روزوں کے درمیان، جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ان کی، کیا ان کے لیے کوئی ہیلدی آلٹرنیٹیوز بھی ہیں آپ کے خیال کے اندر؟ غلطیاں پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کون کون سی جی کرتے جی ہیں۔ ایک تو وہی بات کہ بڑے بزرگوں نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، جی جی وہ نہیں کھائیں گے ہم اچھا، اتنا کھائیں گے جتنی ہماری ضرورت ہے، ضرور، اور ہم نے پہلے مینشن کیا کہ ہم نے کس طرح کا کھانا کھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ پیاس سے بچنے کے لیے پانی پیو پانی پیو، اذان ہو رہی ہے جلدی ماں کہتی ہے بچوں کو یا جلدی جلدی پانی پیو پانی اور پیو اور یا پیو، غلط کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اتنا ہی پئیں کہ جتنا پانی آپ کا جسم مانگ رہا ہے، جی جی اس سے زیادہ پینا جو ہے وہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی آپ اسٹور تو نہیں کر رہے۔ انسان کوئی اونٹ تو نہیں ہے کہ یا اپنے وہ کان میں اسٹور جمع کرے گا، کر لے گا پانی بالکل اور وہ پھر ٹھیک، سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتا رہے گا۔ بالکل انسان ہے نا، اور بالکل اس کا اپنا ایک ڈائجسٹو پروسیس ہے اور ایکسکریشن پروسیس ہے، تو اس میں وہ اتنا ریٹین ہم کر ہی نہیں کر ہی سکتے نہیں دیر سکتے، تک۔ تو اپنے اسٹمک پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا ڈالا جائے۔ جائے، تو پھر یہ ہے کہ ہاں ویرائٹی کھانے کی، سحری میں بھی افطاری میں بھی، دسترخوان ٹیبل بھرا ہوا نہیں ہوگا تو وہ سحری اور افطاری کا مزہ کیا ہوگا؟ بھئی آپ نے کھانے کا مزہ تو نہیں لینا نا، آپ ایک لفظ ہے تقویٰ، جی کہ جی رمضان میں آپ نے تقویٰ تک اختیار کرنا ہے۔ صرف اس میں نہیں کرنا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، برے کاموں کو چھوڑنا ہے، یہ بھی تقویٰ ہے کہ کھانا بھی اتنا ہی اعتدال کے ساتھ کھائیے جتنا آپ کے جسم کو ضرورت ہے، اور بسیار خوری کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے ہماری زبان میں اردو میں، جی تو جی وہ اس سے بچیے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، رمضان میں نے دیکھا خاص طور پہ افطار کے وقت بڑی چیزوں کے متعلق کریونگ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں۔ اس میں زیادہ تر جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس میں لوگ فرائیڈ جو چیزیں ہیں ان کو، جیسے آپ نے پہلے کہا پکوڑے ہیں، کچوری ہیں یا جو بھی، اور دوسرے سافٹ ڈرنکس کو، اور تیسرے میٹھے کو۔ ان سے کیسے بچا جا سکتا، اور ان کا ہمارے پاس دوسرا رستہ کیا کہ ہمیں اس کی جگہ ہم یہ لے لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ اب دیکھیں یہ بھی ہم نے اپنے نفس پہ تھوڑا سا کنٹرول، روزہ ہے نفس پہ کنٹرول رکھنے کا نام۔ تو جیسے آپ فرائیڈ چیزیں بات کر رہے ہیں کہ سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں فرائیڈ، اس سے بچنے کے لیے اب تو ماڈرن گیجٹس آ گئے ہیں، بیکنگ ہوتی ہے جس میں گھی کی ضرورت نہیں ہے، گرلنگ ہوتی ہے، شکل بالکل فرائیڈ والی ہوتی ہے لیکن گھی میں نہیں ہوتا وہ۔ تو کچھ خواتین کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا کہ ایسی ایسی ریسیپیز کی طرف جائیں جو دکھنے میں تو آپ کو لگے کہ ہاں ٹیبل پہ کچھ پڑا ہوا ہے ایسا، لیکن ٹیسٹ بھی اس کا اس سے بہتر ہو، اس میں فیٹ بھی کم ہو، اس میں کیلوریز بھی کم ہو، ایزیلی ڈائجسٹیبل بھی ہو۔ تو ڈپینڈس آن دا ویجیلنس اینڈ کلاونس آف آپ کی جو خاتون خانہ ہے اس کے لیے۔ ڈرنکس کی آپ نے بات کی تو اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں فزی ڈرنکس کی طرف، یہ کولا ڈرنکس جو ہیں، تو وہ پھر اگین
وی ہیو ٹو ٹیچ دیم، ایجوکیٹ دیم. ان کے سبسٹیچیوٹس فروٹ پنچز ہیں، بلینڈز ہیں، کچھ اس طرح کا کر کے بلینڈر میں یا جوسر میں، یا ان کو ایجوکیٹ کر کے ہم اس طرف لا سکتے ہیں. ہم ریلیجن پہ ٹیچ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے جو انبیاء، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ تو پہلے بھی تھا، اکثر ریلیجن اور میں بھی ہے، جی جی عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، اپنی طرح سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور کھانا پینا جی ہے. جی. اچھا، اس سے میں جو آپ نے ایجوکیٹ کرنے کی بات کی، خاص طور پہ ینگر جنریشن کو یا بچوں کو، میرا خیال جو بھی یہ فزی ڈرنکس اور کولا ڈرنکس وغیرہ بنانے والی انڈسٹری ہے، یہ اتنی پاورفلی ایڈورٹائز کرتی ہے اور کنونس کرتی ہے کہ پیاس لگے تو یہی پیو، یا بھاگو تو یہی پیو، یا کھیلو تو یہی پیو. آئی تھنک ہمیں بھی اپنے گھر کے لیول کے اوپر یا فیملی کے لیول پہ اس کی بچوں میں بہت ایجوکیشن کرنے والی بات ہے کہ یہ اچھی ڈرنکس نہیں ہے. اور میرا خیال روزوں سے بہتر اور کون سا مہینہ ہوگا کہ جب اس کو چھوڑا بھی جا سکتا اور ایجوکیٹ بھی کیا جا سر. یہ سکتا. تو کارپوریٹ انٹرسٹس ہیں نا، ان اشتہاروں کو تو ہم نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتا. ان کا بزنس ہے. آپ دیکھیں فوڈ انڈسٹری، ہم اکثر یہ کہتے ہیں بینگ نیوٹریشنسٹ، بلکہ میں یہاں پہ ایڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ جو پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں ان کو مت رکھیں ٹیبل پہ. نیچرلی کوکڈ ہوم میڈ فوڈس ان کو پارٹ آف ڈائٹ بنائے، روزوں میں بھی اور ویسے بھی. جی جی کہ فوڈ انڈسٹری جیسے یہ چپس آ گئے ہے، یا ریڈی کنوینئنس فوڈز ہیں، میٹ ہاف کوکڈ ٹینڈ میٹ ہے، فروٹس اکثر مل جاتے ہیں، بجائے تازہ خریدنے کے ہم ٹن والا فروٹ لے کر آتے ہیں، وہ فروٹ چاٹ میں مکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف مراحل سے گزر کے ہمارے تک پہنچتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے کیمیکلز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ مضر صحت ہوتے ہیں. جی جی. تو ان کو تو بالکل ہی، اور پیاس بھی یہ بہت لگاتے ہوتے ہیں. تو اچھا. ان کو اپنے سحری افطاری کی ڈائٹس میں بالکل ایلیمینیٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور نیچرل فوڈس کی طرف آنا چاہیے. نیچرل فوڈ کی طرف آنا چاہیے. اچھا، اگر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہم جو اسپیشل گروپس کے بارے میں بات کریں گے یا سرٹن سیگمنٹس کے بارے میں بات کریں گے، خواتین کے حوالے سے روزوں میں ان کی خوراک میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس قسم کی سحر کے وقت یا افطار کے وقت ہو کہ جو ان کی کمی ہے، آئرن کی، کیلشیم کی، یا باقی جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری رہیں. سر جو خواتین نارمل سچویشن میں سیم ڈائٹ ہے جو کہ سیم مین ڈائٹ. کا ہے، اچھا جی. نتھنگ ڈفرینٹ، جی جی وہی والا کھا سکتی ہیں. لیکن دیر آر سرٹن سچویشنز جس میں ان کی جو بایولوجیکل کنڈیشنز ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. جی جی. لائک پریگنینسی ہو گئی، اگر خاتون حاملہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ول ہیو ٹو لک انٹو کہ وہ روزہ رکھیں تو ڈائٹ میں کیا چینجز لائیں. اگر نہیں رکھ سکتی تو کن سچویشن میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی صاف صاف ہے، احادیث میں بھی صاف صاف ہے کہ اللہ جو ہے ہم پر وہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی ہمیں سکت نہ ہو. اور بالکل. اللہ نے بہت چھوٹ بھی دی ہوئی ہے. نماز کی مثال لے لیں کہ آپ سرٹن فاصلے سے گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ نے چھوٹی نماز پڑھنی ہے، نماز قصر پڑھنی ہے، اور وہ پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کی دی ہوئی سہولت کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. بالکل. سملرلی کوئی بیمار ہے، کوئی اس طرح کی بایولوجیکل سچویشن میں ہے، ماں عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے جس سے اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، یا اس کی یا اس کے بچے کی، تو اس میں وہ روزے اس ٹائم کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ بھی سکتی ہے. اور پھر جب اس کی بایولوجیکل کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی آسانی کے مطابق دوبارہ رکھ سکتی ہے. ہاں کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، آئی ایم اسٹرانگ انف، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں روزہ بھی رکھ سکتی ہوں، میں بچے کو فیڈ بھی کرا سکتی ہوں، مجھے پریگننسی میں بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو اس سچویشن میں ڈاکٹر کو، جو اس کی کنسرن پیڈیٹیشین ہے یا گائنیکولوجسٹ ہے، اس کو کنسلٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا روزے رکھنے چاہیے، یہ اپنے اوپر جبر تو نہیں کر رہی ہیں اور رکھ سکتی ہیں. اکثر خواتین رکھ بھی لیتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے پریگننسی میں بچہ تو ایک پیراسائٹ ہوتا ہے نا، ماں کے اس کے نیوٹرینٹ سٹورز پر پل رہا ہوتا ہے، تو نقصان بچے
کو تو ایز سچ میں کہتی ہوں کہ نہیں نہیں ہوگا ہوتا. انلیس کہ مدر آلریڈی انڈر نرشڈ ہے. اچھا ہیلدی مدر میں زیادہ نہیں نہیں ہوگا، ہوگا. خاص طور پہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹریمسٹر میں. لیکن تھرڈ ٹریمسٹر میں چونکہ گروتھ بہت اسپیڈی ہو جاتی ہے تو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ماں اتنا کھا بھی نہیں سکتی ہے کہ اسٹمک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، بچہ اس کو دھکیل دیتا ہے اس طرف. تو اس سچویشن میں اس کو چاہیے آئیڈیلی کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے، اس وقت نہ رکھے. اس وقت نہ رکھے. جی. اچھا، اگر آپ سینئر سٹیزنز کی بات کریں تو آبویسلی ان کی ریکوائرمنٹ تو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ میں سوچتا ہوں بہت ڈفرینٹ بھی ہوں گی، کہ اس کے پورشن سائز، اس کی ہائیڈریشن، اس کے میل ٹائمنگز، یا ان کی کوئی اسپیشل ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر انہوں نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت نازک سینسٹیو گروپ ہے ہمارا ایلڈرلی جی جی پاپولیشن کا، جی جی سینئر سٹیزنس کا، اور وہ اس ایج میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا دل بھی نہیں چاہتا کہ وہ روزہ خواہ مخواہ میں چھوڑیں، چھوڑے. رکھنا بھی چاہتے ہیں. تو ہمیں آئیڈیلی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے سحور اور افطار کے ٹائمنگز میں کچھ ڈائٹ ماڈیفیکیشن کے ساتھ کہ وہ اپنے روزے رکھ سکیں. روزے رکھ سکیں. ہاں، ان کیس اگر اس ایج میں بہت سی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کوئی دل کے امراض ہیں، تو اس سچویشن میں اگین آئی وڈ سجیسٹ کہ یہاں پہ نیوٹریشنسٹ اور اس کا فزیشین جو ہے مل بیٹھ کے ان کو طے کرنا چاہیے کہ کیا یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. یا نہیں. تو اگر ایگری کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس سچویشن میں جو ڈائٹری ماڈیفیکیشن ہوگی، یس وی ہیو ٹو کیپ دیم ہائیڈریٹڈ. ان میں بہت زیادہ اور بہت جلدی پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور دیٹ کین ریزلٹ انٹو سم سیریس ہیلتھ ایشوز. اکثر یہ ہے کہ ہاں ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے ہارٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی اتنی. تو خود بزرگوں کو تو معلوم نہیں پڑتا، لیکن ان کے جو کنسرن لوگ ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے. ہائیڈریشن کیسے رکھنی ہے، کچھ چیز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس پہ ہم زیادہ ویجیلنٹ ہوں گے کہ ان کو سحری کے ٹائم بھی جو ان کی لیکوڈ کی ضروریات ہیں، ان کیس آف پانی ہے، سمپل واٹر ہے، یا تو اس میں تھوڑا ملا دیں بٹر ملک، یہ لسی جو ہے، لسی کی شکل میں ہم ان کو دے دیتے ہیں. ہلکا سا نمک، اگر بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ایشو نہیں ہے، تھوڑا سا میٹھا بھی کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت کم چینی کے ساتھ. اور براتس ہیں، گرین یہ ٹی ہے، وقفے سے ان کو دیتے رہنا چاہیے. اور پھر اگین وہ جو 10-11 گھنٹے جہاں روزہ نہیں ہے، افطار اور سحر کے درمیان میں، تو پانی کا خاص انتظام ان کے لیے رکھنا ہونا چاہیے. ان کے بیڈ سائڈ پہ ضرور پانی رکھیے، بلکہ ان کو جگانا تو خیر نہیں، اکثر جاگتے ہیں، واش روم جانا ہوتا ہے زیادہ فریکوینٹلی، تو ان کو یاد دہانی کرا دینی چاہیے کہ پانی پئیں، ہائیڈریشن کی مینٹین رہے. ہاں، کچھ سچویشن میں جیسے ڈائبٹیز ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسمال فریکوینٹ میلز ہونے چاہیے، وہ پاسبل نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ آف ڈائبٹیز سے وہ سفر کر رہے ہیں. ٹائپ 1 ہے جس میں انسولین لگتی ہے، اور ٹائپ 2 ہے جس میں ڈائٹ سے کنٹرول ہوتا ہے. اکثر اس میں بھی اب ڈاکٹرز، فزیشینس انسولین کی سپورٹ بھی لیتے ہیں. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ میں ہی چھوٹتے ہوئے کہہ دوں کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ نے پروویژن دی ہوئی ہے تو آپ روزہ رکھوا بھی سکتے ہیں کسی کو، اور اپنی صحت، ظاہر ہے یہاں پہ اللہ نے پرائیورٹی دی ہے، اس کو دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے تجربے اور اپنے ریسرچ کے علم سے میں یہ بتائیے کہ ایک کوئی بھی سینئر سٹیزن ہے وہ فیئرلی ہیلدی ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یا کوئی دل کا اس کو مرض نہیں ہے، تو کس عمر تک وہ روزے رکھے تو رکھ سکتا ہے؟ وہ جب تک رکھ سکتا ہے اچھا، رکھے، ہاں، جب تک کوئی رکھ ایشو سکتا ہے. نہیں ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسی دوائی اس نے نہیں لینی ہے کہ ڈیورنگ دا ڈے اس نے لینی ہے، اور وہ ہی فیلز کہ ہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو ہم کیوں کون ہوتے ہیں ان کو اس روکنے کو والے. روکنے والا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لائف سٹائل اور جو ہم جس کو ویٹ کو ٹھیک رکھنا اور اپنے سسٹم کو بالکل اچھی حالت میں چلتے رہنا، اس میں کیا رمضان میں ویٹ لاس جو ایک ہیلدی ویٹ لاس ہے، کیا وہ
بہتر چیز ہے اگر آپ کو ڈیپریویشن بھی نہ ہو کہ مجھے کوئی کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں کھانا نہیں کھا رہا ویٹ لاس کے لیے کسی چیز کے لیے. ایک تو یہ، پھر سحر اور افطار کے وقت کیا کیلری کی جو انٹیک ہے وہ کسی طرح بیلنس رکھی جا سکتی ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، دن ہم نے تو سو کے گزارنا ہے یا تاکہ روزہ اچھا گزر بالکل جائے. بالکل. اکثر لوگوں کو گاڈ فاربڈ یہ بھی دیکھا ہے، موویز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ٹائم گزاری کر رہے ہیں. یا پہلے تو ہم ان کے خیالات کو تھوڑا درستگی کرنی پڑے گی کہ روزہ ہے کیا چیز اور نفس کو کہاں کہاں سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اگلی بات کہ روزہ کوئی ایسی بڑی مختلف چیز نہیں ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں، آج کل کے موسم میں. جی جی. نارمل بندہ نارملی گزار سکتا ہے، اور لائف اسٹائل شوڈ بی ایکٹیو. اپنا کام کیجیے جو آپ کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا آرام کرنا ہے، سب ہو جائے گا اگر آپ نے باڈی کو اکارڈنگلی اڈیپٹ کر لیں کر گے. لیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے یا ہیبٹ ہوتی ہے ان کو ایکسرسائز کی یا واک کرنے کی، تو اس کو چھوڑیے مت، اچھا یہ جاری رکھیے. اچھا. اب اس میں دو آپشنز آپ کے پاس ہیں کہ کب کرنی ہے. پہلے تو آپ کرتے ہیں صبح مارننگ واک ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی کرنے میں ابھی بھی کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا بہت آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو بہترین وقت ہے، اف یو آر ادروائز نارمل، آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، تو اس میں آپ جو عصر اور مغرب کے بیچ والا ٹائم ہے، دیٹ از دا بیسٹ ٹائم فار سچ ٹائپ آف ایکسرسائز. اچھا اچھا. اس میں آپ کیلریز بھی لوز کر سکتے ہیں. آپ کا اگر پانی خود ظاہر ہے اگر ایکسرسائز میں نکل سکتا ہے تو آگے اتنا روزہ کھولنے کا وقت بھی دور نہیں ہے، نہیں. افطار کا وقت قریب ہے، بالکل. تو آپ کیجیے. ٹھیک. دوسرا، کچھ لوگ جو اس وقت نہیں کر سکتے، دے فیل ویک کہ ہاں بھوک لگ رہی ہے یا ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں، تو روزہ کھولنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے جو گائیڈ لائنس کے مطابق کھایا پیا ہوا ہے. آپ نے اتنا زیادہ فرائڈ چیزیں کھا لی ہیں کہ اپنا آپ ہلانا ہی مشکل ہو رہا ہے، پھر ایکسرسائز تو پاسبل نہیں ہے نا. جی جی. تو اس کے لیے آپ پراپر مناسب کھا کے آپ روزہ کھولنے کے بعد بھی کوئی ٹائم آپ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم بھی نہ ہو، نماز سے پہلے ہو، عشاء کا جیسے ہو جاتا جی ہے، جی. تراویح ہے یا اس کے بعد ہے. یس یو کین ڈو اٹ کہ اب آپ کے کھانے پینے کا ٹائم ہے. آپ سحری تک پانی بھی پی سکتے ہیں، چھوٹا موٹا کھا بھی سکتے کھا بھی ہیں، سے. بہت زیادہ نہیں کھانا ہے. اگین آئی ریپیٹ کہ آگے سحری میں بھی آپ نے کھانا کھانا ہے. تو ایک یہاں سے جو آپ نے یہ بات کی، اس سے ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے افطاری کر لی، آپ نے کھانا بھی کھانا جو کھانے چیز آپ کی نارمل لائف ہے، آپ نے کھا کے فارغ ہو گئے. اب کوئی میز پہ ایسی چیزیں پڑی ہوں جو آپ کا دل کرے آتے جاتے آپ اٹھا کے کھا بھی لیں، اور وہ آپ کے لیے نہ آپ کی صحت کے لیے، نہ ڈائجیشن کے لیے، یا اوور فیلنگ کے لیے، یا نہ ہی کوئی صحت کے لیے خراب ہوں، کچھ ایسی چیزیں آپ ریکمینڈ کریں گی کہ ٹیبل کے اوپر ایک پلیٹ پڑی ہے، 2 پلیٹیں پڑی ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، آپ کو خواہش ہوئی آپ 1-2 چیزیں اٹھا کے کھا لیں یا شاید بات کر رہے ہیں روزہ کھولنے کے بعد. روزہ کھولنے کے بعد؟ اس کے لیے ٹیبل پہ ہاں رکھی جا سکتی رکھ. ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کو ہیوی میل کھا لیں تو جیسے کھجوروں کی پلیٹ ہے آپ رکھ دیجئے، یا آپ کو ایک فروٹ پلیٹ رکھ دیں، یا افطاری کے ٹائم سے بچ گیا کوئی فروٹ چاٹ کا بول پڑا ہوا ہے وہ رکھ دیں. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھائی جا سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہاں کیک رکھا ہے، بسکٹ رکھا ہے، یا کوئی اگین جلیبی رکھی ہے یا گلاب جامن رکھا ہوا ہے. نو، آئی وانٹ ریکمینڈ دوز کہ اگین اس میں چینی زیادہ ہے، چینی اس زیادہ. میں کیلری زیادہ ہیں. آپ نے ساتھ ویٹ مینٹین کرنے کی بھی بات کی تھی. یہ کچھ لوگوں کی چاہ ہوتی ہے کہ ویٹ لوز بھی کریں، تو اس میں ہائی کیلرک فوڈس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے جس میں ہائی کیلریز ہوتی ہیں. اور اگین فار دا اویئرنیس آف پبلک کہ جو فیٹ ہے
چکنائی ہے اس میں ڈبل دا اماؤنٹ آف کیلریز، بلکہ زیادہ، ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی ہیں جو کاربوہائیڈریٹ میں ہوتی ہیں یا پروٹین میں. مثال کے طور پہ اگر پروٹین کا 1 گرام ہے تو اس میں 4 کیلریز پائی جاتی ہیں، سملرلی کاربز میں بھی 4 پائی جاتی ہیں، اور فیٹ کے 1 گرام میں 9 کیلریز پائی جاتی ہیں. اور اچھا فیٹ چونکہ فلیور دیتا ہے فوڈ کو اور اچھی بھی لگتی ہے کسی بھی شکل، آپ دیکھ لیں خالی وہ فیٹ گھی تلی ہوئی والی نہیں ہے، اس میں مکھن بھی شامل ہے، اس میں یہ جو برگر میں میونیز ڈال دیتے ہیں اتنا یا زیادہ، سوس تو بات کی ساسیجز ہیں یا یہ بھی بھرپور فیٹ رچ فوڈز فیٹ. ہوتے ہیں، اور فیٹ بھی اچھا والا ٹرانس فیٹس ہے، اچھا والا نہیں ہوتا ہے جی جی جو کہ انجوریس فار ہیلتھ ہے. انجوری. تو آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اگر نارملی آپ کی کیلری ریکوائرمنٹ 2500 تھی، جس میں آپ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، آپ اوور ویٹ بھی ہیں اور آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ساتھ میں اتنا وزن بھی کام کرنا ہے، تو اس 2500 کو اگر آپ کم از کم 500 کیلریز بھی لیس کر لیتے ہیں، 2000 پہ لے آتے ہیں یا 1500 پہ لے آتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیں، زیادہ سحری میں رکھیں کیونکہ سحری میں تھوڑا سا میل آپ کا ہیوی ہونا ہیوی چاہیے ہونا ایز چاہیے. کمپیئر ٹو افطار. افطار. اچھا افطار کے پاس بات تو آپ کے پاس آپشن ہے نا، چھوٹا موٹا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ کیا چھوٹا موٹا نبلنگ کرتے رہیں تو کیا غذا ہونی چاہیے، پانی بھی پی سکتے ہیں، کوئی ڈرنک بھی پی سکتے ہیں، فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جو سحری کے بعد والا وقت ہے اس میں آپ نہیں کھا سکتے. سو اف یو ڈیسائیڈڈ فار کہ آپ کا ٹوٹل 1800 کیلریز آ رہی ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ 1200 جو ہے وہ آپ کی سحری میں آ جائیں اور باقی جو ہیں وہ وہ افطار کے شام ٹائم کو آ میں، جائے شام میں ہوں. شام اور وہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں پکوڑے سموسے نہ ہو سکیں. صحیح کہہ رہی ورنہ ہیں. ایک ٹیبل اسپون جو ہے نا اس میں 114 کیلریز ہوتی ہیں، اس میں جتنے گرامس فیٹ کے جتنے ہوتے ہیں اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، اور ٹیبل اسپون لیولڈ والا، لیول اور سموسا ایک ہے تو اس میں تو یقیناً 1 ٹیبل اسپون سے زیادہ وہ ابزارب کر زیادہ جاتا ہوتا ہے. ہے. نہیں ویسے بھی جیسے آپ نے کہا وہ تو تلی چیزیں ہیں، نہیں بازار سے کھانی خاص طور پہ 20 دفعہ وہی تیل بار بار گرم ٹاکس. ہوتا ہے بار سمپل بار. سے دیکھیے، آپ بوائلڈ ایگ کھاتے ہیں، آپ کو نیوٹریشن وہی مل رہی ہے، پروٹین بھی وہی ہے، اس کے اندر منرلز، وٹامنس، کاربس، فیٹ، کولیسٹرول جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ ہوتا ہے یا انڈے میں، وہ مل رہا ہے بوائلڈ ایگ میں. وہی آپ تل لیتے ہیں تو جو میں نے 114 کیلریز ایکسٹرا کی بات کی، 80 کیلریز آپ کے بوائلڈ ایگ میں ہوئیں گی اور 114 آپ نے ایڈ کر لی اس کے ایڈ اندر کر گھی لی. ڈال کے. جی تو وائی ناٹ ٹو ہیو اے بوائلڈ ایگ which has less calories, have same nutrition, and that fat is also omitted, which is being used in the frying or in making omelette. یہی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ابھی تو روزے ختم نہیں ہوئے، تو روزوں کے بعد عید آ گئی. ایک بڑی خوشی کی بات ہے، یہ روزے ختم ہو گئے، ہم خوش ہوتے ہیں عید آ گئی. ابھی جو پوسٹ رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دن سے، عید والے دن سے ہی اس طرح لوگ کھانا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کھانے کا شاید پہلا اور آخری دن ہے. تو کیا ہم کس طریقے سے آہستہ آہستہ اپنی نارمل زندگی کی طرف آئیں، ایک رمضان کا ڈسپلن جو ہم نے پیدا کیا، کہ ہم آہستہ آہستہ اب اپنی عام زندگی جو ہماری تھی اس کی طرف آئیں کہ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو کہ ہم نے زیادہ کھانا شروع کر دیا یا ڈائجیشن کی پرابلم ہو گئی یا کوئی ہیلتھ ایشوز آ گئے. سیانے کہتے ہیں نا کہ کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے، جینے کے لیے کھانا جی چاہیے. اتنا کھائیں کہ آپ صحیح صحت مند زندگی گزار سکیں اور جئیں بھی جس طرح جینے کا حق ہے. تو عید کا دن تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ڈے ہوتا ہے. اس دن میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہاں اس دن بھی آپ نے اسی طرح کی ہیبٹس رکھنی ہے جو کہ رمضان میں آ رہی ہیں. وہ اکثر بچے کہتے ہیں نا، امی آج تو چیٹ ڈے ہے نا، آج ایک دن ہم کر لیں پھر نہیں کریں گے. پھر نہیں تو کریں. عید والے دن تھوڑا سا الاؤ کر دیجئے، یا لیکن اس کے بعد پھر اس کو ہیبٹ نہ بنائیں. آپ ریکال کریں کہ تھوڑا کھا کے بھی آپ نے بہت اچھا مہینہ گزارا. یا تو اسی طرح سے اپنی جو صبح شام کے جو اوقات ہیں یا کھانے کی ہیبٹس ہیں، تھوڑے بہت رد و بدل تو ہوئے گئی نا. جس میں ہم رمضان میں ہائیڈریشن کی زیادہ فکر کر رہے تھے، ہمیں اس کے بعد وہ فکر نہیں ہوگی. اور وہ جو 2 میلز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا کیلریز کو، ہم 3 میل میں ڈیوائڈ کر لیں. دوپہر میں بھی اگر تھوڑا بہت کھانا ہے تو کھا لیں، ورنہ آئیڈیلی تو 2 میل جو ایک سنت رسول ہمارے لیے بہت ہیں کہ صبح کا ناشتہ اور علی
ڈنر جو ہے اینڈ دین نتھنگ، There's وہ nothing. بہترین ہے اور وہ ہمارے جسم کے لیے بھی کافی ہے. تو کوشش کریں کہ جو ہماری اچھی عادتیں ڈیولپ ہو گئی تھیں اور ہم نے تجربہ بھی کر لیا کہ اس میں کوئی ہماری صحت بھی خراب نہیں ہوئی بلکہ بہتر ہو گیا. اکثر بیماریوں کو میں نے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. جو ڈائبیٹکس ہیں خاص طور پر ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے، جب وہ ویٹ مینجمنٹ ان کا ہوتا ہے نا تو ان کی شوگر لیولز کو نارمل ہوتے بہتر. دیکھا ہے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. Yeah. اور اللہ نے یہ کیوں رکھا روزوں کا مہینہ؟ صرف اس لیے کہ ہاں بہت سی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات مل جاتی ہے. اور ظاہر ہے ایک دینی فرائض میں سے ایک فرض ہے، رکن ہے، یہ بھی پورا ہو جاتا ہے. تو بالکل واپس نہیں آنا چاہیے کہ اگین جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اتنے مشکل سے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور ناظرین، میں آپ کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں علم اور اپنے تجربے سے ہمیں روزوں میں بہترین صحت رکھنے اور اچھی غذا کھانے پہ اور طریقے سے غذا کھانے کے اوپر زور دیا. اور مجھے اس سے پکا یقین ہے کہ میں خود بھی اور آپ بھی ان کے اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور رمضان اسی طرح گزاریں گے جو بہترین طریقے سے آپ کی صحت کو قائم رکھے. شکریہ آپ کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر. تھینک یو.